नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो अहबाब मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुर्बानी के दिनों में कौन से पसंदीदा अमाल हैं और उनके बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। याद रखें मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, कुर्बानी के दिनों में नाखन और बाल न कटवाना, इस बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों याद रखो, जिसके पास कुर्बानी का जानवर हो, जिसे वो 10 ज़ुल्हज्जा को ज़बह करना चाहता हो, तो ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आ जाने के बाद अपने सर, बगल और ज़ेरे नाफ बाल न कटवाए और ना ही नाखन तराशे हत्ता कि वो कुर्बानी कर ले। याद रखें मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अज़हा के दिन के मुतल्लिक हुक्म दिया गया है कि इसे बतौर ईद मनाऊं, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए ख़ास किया है। एक आदमी ने सवाल किया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर मुझे दूध देने वाले जानवर के सिवा कोई और जानवर न मिले तो क्या मैं इस जानवर की कुर्बानी करूं? तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि नमाज ईद के बाद तुम अपने सर के बाल काट लो, नाखन और मूछें तराश लो, बगल और ज़ेरे नाफ बालों की सफाई कर लो। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हाँ तुम्हारी यही कामिल कुर्बानी है। याद रखें, फ़राइज़ की तरफ जल्दी करना, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करना, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ये सबसे अफजल अमल है। हज़रत सय्यदुना सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के आगे कसरत से सजदा रेज़ हुआ करो। अल्लाह के आगे एक सजदा करने से अल्लाह तेरा एक दर्जा बुलंद फरमा देगा और तेरी एक ख़ता मिटा देगा। याद रखें, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का बड़ा ही प्यारा मामूल था, बड़ा ही प्यारा अंदाज था कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 4 काम नहीं छोड़ते थे। कितने काम? 4 काम नहीं छोड़ते थे। और वो 4 काम कौन से हैं? पहली चीज़ अशूरा का रोज़ा, और दूसरी चीज़ अशरा ज़ुल्हज्जा के रोज़े, और तीसरी अयाम बैज़ के हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख के 3 रोज़े, और चौथी चीज़ फजर की 2 सुन्नतें। अल्लाह के प्यारे महबूब
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن عاشوراء، محرم اور ہر ماہ کی پہلی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ادائیگی عمرہ حج، جو مسلمان حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی استطاعت کے باوجود اس حکم سے انکار کرے تو یاد رکھو اس سے اللہ کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تو دنیا جہاں سے بے نیاز ہے، لیکن رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر پکڑ ضرور ہوگی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور بیہودگی، فسق و فجور سے بچا رہا تو وہ اس حالت میں لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور اللہ کی برگاہ میں مقبول حج کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تہلیل، تکبیر اور تحمید کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور رب تعالیٰ کا بھی حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تمہارے رب کا حکم ہے گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن برتر نہیں، اور نہ ہی ان ایام میں کیے گئے اعمال سے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ پس ان دنوں میں کثرت سے اللہ رب العزت کی تہلیل، تکبیر، کبریائی اور تمجید تعریف کیا کرو۔ تہلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ۔ تہلیل، تکبیر اور تمجید علیحدہ تمام احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اذکار کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان دنوں میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہما عیدین میں تکبیرات کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کثیرا۔ میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر وللہ الحمد میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے تھے، اور محمد بن باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حیض والی عورتیں بھی
پردے میں باہر آتی، یہ سب مردوں سے پیچھے رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی تکبیر کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی دعا کرتی، اور اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ وضاحت یہ ہے کہ یہ تکبیرات صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ تمام عشرہ میں یکم ذو الحجہ کو نماز فجر تا 13 ذو الحجہ بعد از نماز عصر تک پڑھتے رہنا ہے۔ ان دنوں میں اعمال صالح کرنا، وہ اعمال کہ جن کے بارے میں عام طور پر لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، مثلا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور دوسری چیز بہت زیادہ صدقہ کرنا، تیسری چیز مسکین پر خرچ کرنا، اور چوتھی چیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وغیرہ۔ یہ تمام اعمال جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان تمام اعمال پر ہمیشگی اختیار کرنا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔